یہ جو منشیات کے خلاف جو یونیورسٹی سے چیز سپارک ہوئی تھی یہ سارے پنجاب پہ ہونی چاہیے. تو آئی صاحب نے مہربانی کی, سی ایم صاحب نے مہربانی کی, سارے پنجاب میں انہوں نے آغاز کیا, لیکن اس کی پنجاب کی تمام کارروائی میں اب بھی ہم انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ ہیں, اور اس کو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی پر چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے شہر میں چیزیں نظر آ رہی ہوں گی, اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جب تک یہاں پر میں بیٹھا ہوں اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے. اور آپ سے بھی التماس ہے کہ اگر آپ شہر میں چلتے پھرتے رہتے ہیں, اگر کوئی آپ چیز شیئر کر سکیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہوگی, اس کے لیے بھی ہم آپ کے مشکور ہوں گے. اسی جدوجہد میں میرے ایس ایچ او عباس نگر نے ایک آدمی کو گرفتار کیا, مقدمہ درج کیا, اور مقدمے کے بعد جب اس نے انٹروگیشن کی تو ہم اپنی پولیس کی زبان میں کہتے ہیں کہ سفید پوش سیاہ کار. تو یہ ایک سفید پوش سیاہ کار ہے جو ظاہری طور پر تو پراپرٹی ڈیلر تھا, گھر بناتا تھا اور گھر بیچتا تھا, لیکن اس کے ساتھ جو جس کا اپنا بزنس چلا رہا تھا وہ بزنس منشیات کا تھا. اس کے انکشاف پہ جب انہوں نے ریڈ کیا تو الحمدللہ یہ منشیات آپ کے سامنے ہیں کہ جس میں تقریباً 26 کلو 460 گرام چرس. دیکھیں جو ہم نے فگر 118 کا دیا, دیکھیں آپ سے بڑی کھل کے بات کرتے ہیں. یہ کام تو شروع ہوا تھا جس وقت وہ چھت گری تھی, آپ لوگوں میں سے لوگ تشریف لائے تھے. اس وقت میرا اپنا یہ پیشن تھا کہ جو بھی کمرشل ایکٹیویٹی ہو اس کو اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. چونکہ ہاسٹل ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے تو ہاسٹلز بھی ریگولیٹ ہونے چاہیے, کیونکہ میں نے خود بورڈنگ میں اپنی زندگی کو 10 سال گزارے ہیں. تو ہمارے وارڈن ہوتے تھے, اسسٹنٹ وارڈن ہوتے تھے, ان ہونے کا آؤٹ ہونے کا ایک ٹائمنگ ہوتی تھی, تو اس لیے وہ بھی ریگولیٹ ہونے چاہیے. تو اس سروے میں میں جہاں تک پہنچا ہوں تقریباً 123 بہاولپور شہر میں ایسے ہاسٹلز ہیں جو ان ریگولیٹڈ ہیں لیکن وہ اپنا کام کر رہے تھے. سیکنڈلی یہ تھا کہ ہم نے تمام انسٹیٹیوشنز کو لیٹر لکھے تھے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا دیں. ان کے ڈیٹا ملنے سے ہم نے ایک ڈیٹا بینک بنایا, اور ڈیٹا بینک بنانے پر اس پہ کام کیا. تو یہ 118 یا 13 ایسے لوگ ہیں جن کا سابقہ ریکارڈ ہے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, جو کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی مقدمے میں چلان ہوئے, لیکن وہ یونیورسٹی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اتنی بڑی جینوئن ریکوری دی ہے, اور شکر الحمدللہ اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بات. اور 129 کلو جو ہے وہ افیون برآمد ہوئی. یہ نمونے کے طور پر, سیمپل کے طور پر دکھائی جا سکتی ہے, جس سے آپ بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جینوئن مال ہے. کوئی پولیس والا تو اس میں پلانٹ اس کو نہیں کر سکتا. اور جو اس سے ایک نیا انکشاف ہوا جس لیڈ کو لے کر ہم چل رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں, کہ یہ پیمنٹ جو ہے وہ کسی ٹرانسپورٹ کے کسی اڈے میں جا کے ٹرانسپورٹر کو کرتا تھا. وہ آواز دیتا تھا کوئٹہ میں کہ پیمنٹ ادھر پہنچ گئی ہے, اور اس پہ وہ وہاں پر کسی ٹرک میں کسی سامان کے اندر منشیات لوڈ ہوتی تھی, اور اس کو اطلاع آ جاتی تھی کہ آپ کا مال جو ہے بہاولپور کی فلاں جگہ پہ ڈراپ کر دیا جائے گا. وہ اسے وہ رسید ہمیں پیمنٹ کی جو ہے اس میں کے مطابق تقریباً 2 کروڑ پیمنٹ اس نے اس ڈیلر کو دی ہوئی ہے, جس کی پوری رسید پہ رقم کا اندراج ہے. وہ رسید کو ہم نے قبضے میں لے لیا ہے, اور اس کی فردر ہم نے انویسٹیگیشن کرنی شروع کر دی ہے کہ وہ جو سپلائر ہے جو اس کے بارے میں جو ادھر سے آواز دیتا ہے اور وہاں سے منشیات کی سپلائی آتی ہے, اس کو بھی ہم اریسٹ کر رہے ہیں, تاکہ اریسٹ کر کے یہ پورا چین چل جائے ہماری کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہو رہی ہے. کہ ہم نے اپنی طرف سے نہ کسی کے اوپر پلانٹ کیا, اور نہ کسی کی کسی کے اوپر پردہ رکھا. کوئی بڑا آدمی تھا یا چھوٹا تھا, ہم نے اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا. اور یہ جدوجہد, اور امید ہے کہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں, آپ ضرور اس بات کے گواہ ہوں گے
کہ بندرا پلی اور وہاں کی سڑکوں پہ اوپر کھڑے لوگ، میں تو کوشش کرتا ہوں، دیکھتا بھی ہے، منشیات والے اس طرح نظر نہیں آتے، اور اس کام کو بھی ہم نے دو پہلوؤں سے کیا کہ جن کے خلاف میکسیمم کارروائی بنتی تھی کارروائی کی ہے، اور جن کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا اس کو الحمدللہ اپنے ہاسپٹل میں ہم ریہیبلیٹیشن کے مرحلے میں سے گزار رہے ہیں۔ اور اس پریس کانفرنس کے بعد میں آپ تمام لوگوں کو ضرور دعوت دوں گا کہ ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر کو بھی جا کر آپ دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے ہم مینٹین کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ پک کر رہے ہیں اور ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی لائف میں دوبارہ بحال ہو سکیں۔ اور اس جدوجہد کے دوران سی ایم صاحب نے انیشیٹو لیا، اور میرا یہ ہے کہ میری سمجھ میں کہ ہم نے ان کو اپنے آئی جی صاحب کو ریکویسٹ کی، ہمیشہ آپ نے محبت کا اظہار کیا، اور اگر ہمارا رابطہ کم رہا لیکن پھر بھی آپ نے جو صحافت کی وہ بڑی مثبت کی، تو مجھے کبھی اس بات پہ آپ سے گلہ نہیں رہا، کیونکہ آپ کا کام ہے کہ ہماری اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو منظر عام پر لایا جائے، اور اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کی پذیرائی بھی کی جائے۔ تو آپ نے ہمیشہ جو اچھے کام تھے ان کی پذیرائی کی، اور اچھی پذیرائی کی، میرے رابطے نہ ہونے کے باوجود یا بغیر میری ریکویسٹ کے بھی آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ اس لیے میں آپ تمام دوستوں کا اپنے تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ ہمیشہ میری یادوں میں بستے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے اپنی آمد کے بعد میرا یہ مصمم ارادہ تھا کہ میں اپنے حصے کا ضرور دیا جلاؤں، تو وہ کام جو ہم نے یونیورسٹی سے پہلے منشیات کے خلاف آغاز کیا، اس میں جہاں آئی یو بی کے لوگ سامنے آئے ان کو بھی آپ کے سامنے لے کر آئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری کسی ایف آئی آر میں نمبر آف ویڈیوز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سیکنڈلی سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے کیس میں نہ کسی میں نے پریس کانفرنس میں اور نہ آج اس چیز کو پلیڈ کرتا ہوں کہ بہت ساری ایسی عورتوں کی ویڈیوز تھیں، اس وجہ سے کہ مجھے اپنے موقف سے زیادہ ان بچیوں کی عزت عزیز ہے۔ تو اب میں ان کے لیے اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو چوک میں لے آؤں چیزوں کو، اس لیے میں سب سے معذرت ہوں۔ اور ہر بندے کی بچی جو ہے وہ کسی مجبوری میں باہر نکلتی ہے، کوئی بھی خوشی سے اپنی بچی کو، تو اس سلسلے میں آئی ایم آفٹر دیٹ، اور انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر دیں گے انشاءاللہ۔ آ جائے گی۔ ایشو صرف شکار گاہ میں ہے، اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ دو طرح کا رقبہ ہے چولستان میں، ایک شکار گاہ کا رقبہ ہے اور ایک سی ڈی اے کا رقبہ ہے، چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا۔ 95% جتنے جھگڑے ہیں وہ شکار گاہ کے رقبے پہ ہیں۔ جو نوابوں کا تھا انہوں نے اسٹیمپ پیپرز پہ مختلف لوگوں کو بیچا ہوا ہے۔ جو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا رقبہ ہے اس پہ 2%، 1% کو جھگڑا ہے، اور قبضے کا جھگڑا ہے یا چھوٹا موٹا جھگڑا ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب شکارگاہ کے رقبے کا یہ ہے کہ ایک نواب صاحب نے 5 آدمیوں کو اسٹیمپ پیپر دیا ہوا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے 1999 میں اس سے اسٹیمپ پیپر لیا تھا، دوسرا کہتا ہے 2005 میں لیا تھا، تیسرا کہتا ہے 2012 میں لیا تھا، اور جب فصل کاشت کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ سارے اسٹامپ نکال کے لے آتے ہیں، اور پھر یہ مہینہ 2 مہینے جو ہے جھگڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ 3,12,000 ایکڑ رقبہ ہے جو شکارگاہ کا رقبہ ہے۔ 3,12,000 ایکڑ میں اس طرح کے اسٹیمپس پیپر پہ مختلف لوگ قابض بھی ہیں، اپنا سسٹم چلا رہے ہیں۔ جب تک اس کے انتقال رجسٹری اور ریگولیٹ نہیں ہوگا، جو ہوپ فلی 2 مہینوں میں ہو جائے گا، تو اب دیکھ رجسٹری بھی ہو رہی ہے۔ کسی نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے کہ ایک زرعی کو سکنی سے آگے کمرشل کر کے اس کی رجسٹری انتقال کیسے ہو گیا، وہ کہتے ہیں فیس۔ تو اس نے ایک ایسی چیز کو جنم دیا ہے جو ان ریگولیٹڈ ہے، جس کے اوپر آج تک کوئی پالیسی نہیں بنی، کسی کو پابند نہیں کیا گیا۔ ہمارے جو شہر ہیں وہ اینٹوں کا ایک سٹرکچر بن گئے ہیں، اس کا سبزہ، اس کی گرینری، اس کی انوائرمنٹ، وہ ساری یہ چیزیں تو خراب ہو گئی ہیں۔ چولستان میں بھی
डेट्स ऑफ FIRs देखें, उनमें कोई महीने महीने का फ़र्क है। आप ये खुद देखें कि मुझे आज तक चीमा साहब के बेटे के साथ उन किसी का कोई नेक्सस नहीं मिला। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, और अगर मुझे नेक्सस मिलता तो मैं बिल्कुल उसको स्पेयर ना करता। और आप खुद यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरी ये 8.5 महीने की तैनाती में आप बता दें कि किसी आदमी का नेक्सस मिला और किसी को हमने स्पेयर किया हो। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग इसमें आए हैं, हमने किसी को भी स्पेयर नहीं किया। अब उसके साथ जो ये लिंक जोड़ते हैं वो एहसान जट का जोड़ते हैं। अब खुद ये बताएं कि एहसान जट जो है इस वक्त इस शहर में उस वक्त नहीं रह रहा था। ये यहाँ आता था, तमाशबीनी करता था और तमाशबीनी करके चला जाता था। तो लेकिन उसके पकड़े बगैर मैं ये समझता था कि हमारा मैसेज स्ट्रॉन्ग नहीं लोगों को जाएगा। उसकी हमने सर्वेलेंस की, उसकी निगरानी की और उसको बिल्कुल रंगे हाथों से पकड़ा। लेकिन उसके साथ चीमा साहब के बेटे का तो कोई ताल्लुक नहीं था। और दूसरी बात यह है कि एहसान जट या दूसरे लोग जो हैं वो तो अपर क्लास में फॉल ही नहीं करते। अगर किसी ने को करना भी है तो बड़े लोग जिस तरह अगर किसी, तो ऐसी कोई बात हमें नहीं मिली, कोई लिंक नहीं मिला, कोई कांटेक्ट नहीं मिला। और सेकेंडली बात यह है कि इस पर पर्दा डल नहीं सकता था, इस वजह से कि हमने डिजिटल एनालिसिस करवाए और ये तमाम डिजिटल थाने में, और 5 थाने हमारे बनते हैं। एक सदर को भी इसमें डाल लेना कि सदर भी इसी शहर में है, और 4 दूसरे सिटी के हैं। तकरीबन 5 और 20 में स्क्वाड होंगे, 20 करते होंगे। लेकिन उनकी ऑपरेशन में कोई कमी आई है या कोई नफरी आगे पीछे हुई है तो मैं उसको चेक कर लूँगा। वो इंशाल्लाह अच्छी बात है, वो करवाते हैं ताकि मज़ीद उसको मुआफ़िज़ को स्क्वाड का नाम तो पता नहीं उसको मुआफ़िज़ कहें या नहीं, लेकिन स्क्वाड्स मौजूद हैं और हर थाने में हमने 2 से 4 स्क्वाड रखे हुए हैं और वो पेट्रोलिंग करते हैं। हो सकता है कि मैं उसको देख लूँगा, हो सकता है आपको नज़र ना आ रहे हों या इतने एक्सपोज नहीं होंगे तो उसको रीचेक कर लें। लेकिन वो एग्जिस्ट भी करते हैं और हमारी तरफ से वो गश्त पे भी निकलते हैं। ये जो है ये उससे सेपरेट काम कर रहा है। नोटिस में दूं, इससे कबल बहावलपुर में तकरीबन 25 तो उनके कॉन्टेस्ट हैं। वो कहते हैं जी कि चेन ऑफ कस्टडी एंड कस्टडी, ये 2 चीज़ें ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मसलन एक रिकवरी करता है, रिकवरी के बाद वो माल मुकदमा कितनी देर में थाने मुहर्रर के पास पहुंचता है, कितनी बजे वो रपट लिखता है, वहाँ से कितने बजे उसका रोड का काट के वो सदर माल खाने में माल जमा करवा देता है। और सदर माल खाने में माल होने के जाने अगर ये पूरा वो कहते हैं अगर चेन में टाइम कम ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम की बुनियाद पर टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो कहते हैं कि इस तरह हो गया। या फ़र्ज़ करें सैंपल बना के भेजा है तो सैंपल में उन्होंने 4 कैटेगरीज बना दी थी कि ये कैटेगरीज के सवाल पूछें, इस तरह से वो जवाब दे। अगर उसमें टेक्निकल रिपोर्ट में कोई इस तरह से जवाब आता है तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, दोज आर नॉट दी फैक्चुअल ग्राउंड्स। टेक्निकल ग्राउंड्स पे जिस बंदे को भी कोई रिलीफ मिलता है वो टेक्निकल ग्राउंड पे। लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि अब इसलिए मैंने पूरी टीम बनाई हुई है 4 दिन से। गिलानी साहब हैं, प्रोसिक्यूटर से हम कंसल्ट कर रहे हैं कि वो जो टेक्निकल लेकूनाज हैं वो भी ना रहें और ये अपने अंजाम को पहुँचे। सर इसमें सबमिशन ये है कि किसी भी केस को 2 बुनियादों पर एनालाइज किया जाता है, एक फैक्ट्स की बुनियाद पर, एक टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर। देखें अगर आप फैक्ट्स की बात करें तो मंशियात आपके सामने हैं। अगर आप फैक्ट्स की बात करें तो जब ये सैंपल लैब जाएगा तो वहाँ से पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाएगा। इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि फैक्ट्स पर वी आर स्टैंडिंग ऑन अ सॉलिड ग्राउंड। अब बात आ गई टेक्निकल की। फ़र्ज़ करें ये मुकदमा दर्ज हुआ फ्राइडे को, अब फॉरेंसिक लैब सैटरडे और संडे को बंद है। अब सैंपल जमा हो गया मंडे को, तो वो कहते हैं कि सैंपल 24 आवर्स के अंदर चूँकि जमा नहीं हुआ, इन्होंने 72 घंटे के बाद जमा कराया है। इस बुनियाद पे ये मुल्ज़म का कंडक्ट मशकूक हो गया और इसको हम बरी करते हैं। अब मेरे पास उसका सलूशन कोई नहीं है कि इस टेक्निकलिटी को मैं कैसे दूर करूं। कि अगर मंशियात वाले को पकड़ना है तो उसकी इस प्रोसीजर में से उसको गुजारा जाए।
اس وجہ سے اس پروسیجرل لیپس کی وجہ سے تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوا معاملہ، لیکن الحمدللہ ہم ان کے نہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ اپنی کمزوری دکھائی ہے، نہ کام میں کوئی کمی آئی ہے، اور بلکہ آئی تھنک کہ یونیورسٹی میں بھی بہتری آئی ہے کہ اس ہماری یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہماری امیج امپیکٹ ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا کاسمیٹک اثر اتار کے ریئلٹی سامنے رکھی ہے، جس سے وہ خود ریفارمز کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی میں بہتری آ گئی ہے، ہاسٹلز کی ٹائمنگ بہتری ہو گئی ہے، جو بیرونی ہاسٹلز تھے اس کو انہوں نے کرٹیل کیا ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو وزٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو بہتری کی طرف ہے، بلکہ اس سے کوئی نقصان نہیں کسی کا ہوا۔ اچھا سر، منشیات والے نہیں تھے، اس میں رابری کے لوگ بھی تھے، اس میں ڈکیتی کے لوگ بھی تھے، اس میں منشیات فروش بھی تھے۔ تو اس ریکارڈ کے بعد ہم نے لنکس نکالے جو ان کے پروفیسرز تھے، یہ ایک ٹیکنیکل جاب تھا، اس میں ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی، اور ہمیں لوگوں کو جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس تھے انہیں مجھے انگیج کرنا پڑا۔ اس سے ہم نے منشیات فروشوں کے ساتھ جو ٹیچرز تھے، فیکلٹی کے لوگ تھے، ان کے لنکس بھی نکالے پھر کہ کس کے ساتھ اپنا تعلق ہے، وہ لنکس بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان لنکس کے بعد ہم نے 2 بندے جو پکڑے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ساری ورکنگ کے بعد جب جوڈیشل انکوائری سٹارٹ ہوئی تو جج صاحب نے کہا تھا کہ آئندہ جو ہے کمشنر اور آر پی او کی اجازت کے بغیر ڈی پی او انڈیپینڈنٹلی کوئی ایکشن نہیں کر سکے گا، ہی ہیز ٹو سبمٹ ریٹن اپلیکیشن ٹو کمشنر، اور اس سے وہ اجازت لے گا اور پھر اس کو کام کو آگے بڑھائے گا۔ تو وہ ایک پروسیجر، کیونکہ دیکھیں میری سطح نہیں، میرے سٹاف کی سطح پر لوگ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم سپیس۔ آپ کے ڈسٹرکٹ میں 66 مرڈرز ہوئے ہیں آج تک ان 10 مہینوں میں۔ ان 66 مرڈرز میں زیادہ تک مرڈرز جو ہیں وہ آنر کلنگ کے مرڈرز ہیں۔ کسی کی عزت کا مسئلہ تھا، کسی کے بھائی نے اپنی بہن کو مار دیا۔ جس گریوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک عزت دار شریف آدمی کو اتنی بڑی تھریٹ ہے، تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں کہ عزت دار شریف آدمی، سفید پوش آدمی کو کہ اس شہر میں ان 66 میں سے کتنے مرڈرز ہوئے ہیں؟ ان میں سے ایک بھی نہیں۔ آپ فگر لے سکتے ہیں، مرڈر تو میں چھپا نہیں سکتا، چلو واردات تو 19-21 کو میرا تھانہ کر لے تو کر لے، مرڈر تو نہیں چھپ سکتے۔ کوئی اکا دکا ایسی کوئی بات ہوگی ان میں سے کہ اس کو کر سکیں۔ جہاں تک وائٹ کلر کرائم کا تعلق ہے، اس میں دیکھیں یہ وائٹ کلر کرائم ہو رہا ہے ایٹ دی بیہسٹ آف ریونیو ڈپارٹمنٹ، کیونکہ جب ہم اپنے بچپن میں ہمارے پیرنٹس زمینیں خریدتے تھے یا زمین بیچتے تھے تو ہمیں یاد ہے، ہم سنتے تھے کہ یہ زرعی ہے اور یہ سکنی ہے، 2 قسم کی کیٹیگریز ہوتی تھی۔ اب تمام زرعی زمینیں سکنی بھی نہیں بنی، وہ کمرشل ہو گئی ہیں، اور اس میں کسی کی کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تو سکنی زمین کے بغیر آپ زرعی زمین پہ کمرہ نہیں بنا سکتے تھے۔ پٹواری رپورٹ کرتا تھا اور کہتے تھے کہ یہ زرعی زمین ہے، اس کا اپنے سٹیٹس چینج کیسے کر دیا۔ اب وہ زرعی کیا ہے، وہ زرعی سے تو سکنی کیا کمرشل ہو گئی ہے۔ پاکستان کی تمام ایجنسیز کے پاس گئے اور انہوں نے ان تمام ایجنسیز کو ویریفائی کیا، جتنے ہمارے ڈیجیٹل انالیسس تھے۔ اگر اس میں ہم 2 نمبری کرتے، کسی کی پردہ پوشی کرتے تو ہم نے ایکسپوز ہو جانا تھا۔ یہ صرف میری ذات تک کا معاملہ نہیں تھا، یہاں پر کور انٹیلیجنس بھی تھی، انٹیلیجنس بیورو بھی تھی، انٹر سروسز انٹیلیجنس بھی تھی، ایم آئی بھی تھی۔ 4-5 ایجنسیز جو ہیں اس پہ کام کر رہی تھی، اور وہ ڈیٹا تمام لوگوں کو ہم نے دیا، انہوں نے چیک کیا، موبائل کے لنکس چیک کیے، سپلائی لائنز چیک کی۔ اور میں دوسری بات یہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر ہم بھی بددیانتی کرتے تو شاید آج ہم آپس میں بیٹھ کے بات نہ کر رہے ہوتے۔ وہ ہماری ٹرانسپیرنسی کی بنیاد تھی جس وجہ سے ہم بچتے ہیں۔ یا جو احمد پور شرقیہ اس میں موٹر سائیکل سنیچنگ کی واردات ہے، اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں کرائم بالکل ختم تو نہیں ہوگا، چیزیں چلتی رہتی ہیں اپ ڈاؤن، لیکن میری پرائرٹی یہ بھی تھی کرائم کے ساتھ ساتھ کہ مورلی بھی ہم چیزوں کو کنٹرول کریں۔ لیکن
آف دی ریکارڈ میں یہ بات آپ سے کرتا ہوں کہ وہ جو پارٹی آفس سے کافی بند ہو گئے ہیں۔ سر ایک چھوٹا سا سوال اور سجیشن بھی ساتھ میں۔ سر آپ میرے پاس کنٹرول روم میں آ جائیں، آپ آ کے آپ میرے پاس 15 کی ڈسٹرکٹ کی کالز بھی موجود ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ آج کل کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوتا جس پہ 15 کی کال نہ ہو۔ اس 15 کی کال کے اوپر آگے جو ایکشن ہوتا ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں۔ جہاں شہر کی کرائم کی پوزیشن ہے وہ آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے ڈسکس کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کرائم پہلے سے کنٹرول ہے۔ جب میں آیا تھا تو اس وقت آٹے والی جگہ پہ وارداتیں ہو رہی تھی، وہ بندے پکڑے گئے۔ اس کے بعد کوئی اتنا بڑا یہاں پر صرف ایک کرائم چل رہا ہے شہر میں، وہ موبائل کے جپٹے والا ہے کہ 2 بندے موٹر سائیکل پر آئے، بندہ جا رہا ہے، اس سے جپٹے میں موٹر سائیکل چھینا اور موبائل نکل گئے۔ اس کے علاوہ شہر میں میری نظر میں تو کوئی اتنی بڑی واردات نہیں ہوئی، تو وہ تو آپ آ کے فگرز کے ساتھ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کا کمپیریٹیو بھی میں آپ کو بتا دوں گا، اس کے خلاف ایکشن بھی بتا دوں گا، اس کے خلاف ڈیٹیکشن بھی بتا دوں گا۔ پورے ضلع میں آج تک تقریباً 12 یا 13 ڈکیتیز ہوئی ہیں، جس میں 10 ٹریس اور چلان ہیں، ہماری 3 پینڈنگ ہے۔ اسی طرح ڈکیتی ود مرڈر جو ہیں وہ کچھ 5 ہوئے ہیں، 5 میں سے 2 میرے ہیڈ راجکاں کا ایک ہے اور ایک صدر یزمان کا ہے، وہ پینڈنگ ہے۔ اس کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا وہ بھی ہم تلاش کر لیں گے۔